پتہ نہیں یہ ستارہ کا بھوت کب اترے گا سب کے سروں سے۔ میں جو ویڈیو کھولتی ہوں، جو چینل دیکھتی ہوں، آپ خدا پہ یقین کریں، صرف ستارہ ستارہ ستارہ۔ اور آج کل تو ایک نیا قصہ شروع ہو گیا ہے کہ ستارہ رو رہی ہیں اور بری طرح رو رہی ہیں، ان کی والدہ چلی گئی ہیں اور ان کی والدہ نے جو ہے نا اس کو کہہ کے گئی تھیں کہ میں سلمیٰ کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن وہ ڈائریکٹ سلمیٰ کے پاس گئی ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ستارہ نے رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سب وائی ٹی والے بھی اسی ایک موضوع کو لے کے چل رہے ہو، میں بھی اسی کو لے کے چل رہی ہوں، سیدھی سی جو بات ہے۔ ہم کیا کریں بتائیں نا، ہم کہاں سے؟ اور ہمارے دماغ میں اگر مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے نا کہ آج ہم یہ بات کریں گے، لیکن ہم نہیں کر سکتے جب اتنی وہ سارے رونے دھونے آپ دیکھیں، آپ یقین کریں ہر چینل پہ یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر دلبر کی بیوی نے اپنا کٹا کھولا ہوا ہے، دلبر ڈی ڈی نے اپنا کٹا کھولا ہوا ہے، اور امی جو ہیں وہ وہاں پر گئی ہیں تو وہ سلمیٰ بتا رہی تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں درد ہے، مسجد نبی بھی گئی ہیں تو راستے میں بیٹھ بیٹھ کے گئی ہیں، اب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ امی آپ وعدہ کریں کہ آپ سلمیٰ کے پاس نہیں جائیں گی، لیکن وہ سلمیٰ کے پاس ہی گئی ہیں۔ تو ان چکروں کا اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں کہتی ہوں بھائی کیا کریں کیا کریں کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں ایم زیڈ فیملی ولاگ کی جانب سے۔ امید ہے آپ میرا ولاگ دیکھتے بھی ہوں گے، اور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ مجھے آپ کے لائک اور سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ہر روز آپ سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے شیئر کریں، میرے سبسکرائبر بڑھائیں۔ تو دیکھیں نا، جب اور یوٹیوبرز کو آپ دیکھتے ہیں، ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو یقیناً آپ میرا بھی چینل دیکھتے تو ہوں گے میرا ولاگ، لیکن آپ لائک اور سبسکرائب کرنا کیوں بھول جاتے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ میں آپ لوگوں کے لیے ہی تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں اور باتیں کر رہی ہوتی ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، تو پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو اب میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور انشاءاللہ ہمت بھی کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے دل میں ڈالے گا، اور آپ مجھے سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے ستارہ یاسین کی۔ تو ستارہ یاسین صاحبہ پہلے 2 دن میں دیکھتی رہی کہ کوثر بھی پریگننٹ ہے، ستارہ بھی پریگننٹ ہے۔ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صحیح ہے۔ اچھا، اور کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی وہ چاچا نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا۔ تو اس فیملی والوں کے پیچھے پورے یوٹیوبر لگے ہوئے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی یہ آج نئی بات ہو گئی ہے جی، آج یہ بات کر دیں، آج یہ بات ہو گئی ہے، آج یہ بات کر دیں۔ تو پلیز پلیز میں کہتی ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں، میں نے آج اپنے آپ سے بھی یہی کہا کہ چلو ہم بات تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ نہیں شاید گناہ ہوتا ہوگا، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، اچھے رہیں برے رہیں، جو مرضی ہے کریں، لیکن انہوں نے تو ویوز لینے ہیں، وہ تو ویوز بڑھانے کے لیے ایک روز نیا ڈرامہ کریٹ کرتی ہیں۔ سلمیٰ اور ستارہ دونوں میں صلح ہے، بالکل ٹھیک ہیں، چاچو امی سلمیٰ ستارہ سب ایک ہیں۔ انہوں نے یہ کنٹروورسی اس لیے بنائی ہوئی ہے، بظاہر بنائی ہے جھوٹی، کہ لوگ ہمیں ویوز دیں گے، ہمارے ڈالرز بڑھیں گے۔ تو ہم بے وقوف لوگ ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، ہم کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہو گیا اور نہیں جی ویسے ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اپنے کانٹینٹ لانے چاہیے، اپنی اپنی بات کرنی چاہیے، ہمارے اپنی بھی اور بہت سی باتیں ہیں، کئی پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے سے کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو ان کا سلوشن بھی بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کنٹروورسی سے ہٹ جائیں اور اپنے اپنے کانٹینٹ لائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، جو شعیب کی دنیا، انہوں نے عید والے دن اپنے بچوں کو تیار کرایا، ان کو گھمانے پھرانے لے گئے، کھلایا پلایا، لیکن نا بس وہی بات ہے کہ مجھے دل میں یہی ہوتا رہا۔ اچھا، بچی ان کی نہیں اتنی سمجھ آنے دیتی، لیکن ان کے بچے کے فیس کو آپ دیکھا کریں، ابراہیم کو آپ دیکھا کریں کہ اس کے فیس کو دیکھا کریں کہ وہ کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی رویا کہ رویا۔ تو ویڈیو تو اس کی ماں دیکھتی ہوگی، تو اس کی ماں کو چاہیے نا کہ اپنے بچوں کو مل لیتی، لیکن اب تو عید بھی گزر گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، اب
شعیب بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو میں بھی کہتی ہوں کر لینی چاہیے. چلے اللہ مالک ہے، بچوں کا اللہ مالک ہے، جو کچھ اللہ کرے گا، اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا. جب ماں کو احساس نہیں ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تھوڑا بہت سوچنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں. میں کہتی ہوں ماں کی نفی ہو جاتی ہے جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو ماں کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے. پھر ماں کی اپنی کوئی وہ نہیں رہتی. بندہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو بڑا کرنا ہے. تو میں تو خود حیران ہوں کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ ایک میں میرا خیال سے کینیڈا یا اسی طرح یورپ سائڈ پہ وہ ہیں ہنا جی، تو ان کے ہسبینڈ کی اتنی بری حالت ہے، بیچاری 2 ٹرینیں بدل کے اپنے شوہر کو ملنے جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال کرتی ہیں. تو اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کامیاب ہوتی ہیں، اللہ کی نظر میں اچھی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو اور جا کے ضد اور انا میں بیٹھ جاؤ اور کوئی کسی کی نہ مانو اور جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کرو. تو مرد پھر کیا کرے گا؟ مرد تو یہی کرے گا نا کہ ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جب نہیں آ رہی ہو تو وہ اپنی زندگی اس نے تو گزارنی ہے. خوار تو بچے ہو جائیں گے، بچے تو خوار ہو گئے، اس ماں نے خوار کر دیے بچے. تو خدا کا خوف ختم ہو گیا اور واقعی اب قیامت نزدیک ہے، واقعی قیامت نزدیک ہے. رمضان کس طرح گزرا ان کا میں نے دیکھا، کس طرح انہوں نے رمضان کے دنوں میں گزارا کیا، اور کس طرح پھر انہوں نے عید گزاری. وہ چھوٹی سی بچی جب مشین میں کپڑے دھوتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں اتنی معصوم سی بچی مشینوں میں کپڑے دھو رہی ہے، کبھی پوچھا لگا رہی ہے، کبھی، حالانکہ اس کے باپ نے اسے نہیں مجبور کیا ہوتا، لیکن وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے کہ پاپا کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ کروں گی. تو یہ تو ماں کو سوچنا چاہیے نا. مائیں اپنے بیٹیوں کو لاڈ سے رکھتی ہیں نا. باپ تو کما کے لاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا کرتا ہے. گھر کے کاموں میں تو اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا. ماں سمجھاتی ہے نا بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو. سمجھائیے. ہمارے گھروں میں بچیاں جب تک 15 سال کی نہیں ہوتی، جب تک ہم ان سے کوئی کام نہیں کراتے، بیٹا آپ پڑھو، ابھی آپ کے پڑھنے کے دن ہے. پھر اس کے بعد وہ پڑھتی بھی ہیں، کالج بھی جاتی ہیں، یونیورسٹی بھی جاتی ہیں، آ کے تھوڑا بہت اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں، کیونکہ بیٹیوں کو سب کچھ سکھانا ہوتا ہے. کل انہوں نے پرائے گھر جانا ہوتا ہے، اور پرائے گھر جانے کے لیے بڑی عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایریا جیسی عورتیں جب پرائے گھر جاتی ہیں نا تو بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن گھر سنبھالنا نہیں آتا ہے ایسی عورتوں کو. اگر تمہیں گھر سنبھالنا یا گھر سے محبت ہوتی یا اپنے شوہر کی تم تابعدار ہوتی تو تم اس طرح چھوڑ کے نہ جاتی. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ویڈیو میں تمہارا گھر گندا تھا تو ہمارا بھی کئی دفعہ گندا ہوتا ہے، کئی دفعہ کچن اتنا گندا ہوتا ہے، پھر اس کو دھونا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ گھر گندا ہے، تمہاری بیوی کام نہیں کرتی. اور بات ہے تم کچھ اور تم نے سوچا ہوا تھا اور یہ چیز تم نے سامنے لا کے اور اس کو ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے. سمجھ آئیے نا. اس کے بھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہنس لیتا ہے، بول لیتا ہے. لیکن تمہارا بیٹا میں نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. جس دن سے تم گئی ہو تمہارا ابراہیم نہیں ہنسا، وہ پریشان ہے. تو تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت سوچنا چاہیے. اللہ اور رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرو، اپنے بچوں کو رلا دو، اپنے بچوں کو دفع کر دو، اور اپنی زندگی تم کس طرح گزار رہی ہو، تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیسے رہ رہی ہو. تمہاری بھابیاں نہیں ہیں، وہ کہتی نہیں ہوں گے کہ کیوں آ کے بیٹھ گئی ہے. اور اگر نہ بھی کہیں تو کچھ عرصے بعد ان کی جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ تمہیں کہیں گے تمہارا بڑھاپا کتنا خراب ہو جائے گا، تم کیوں اپنی جوانی برباد کر رہی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے کچھ اور سوچا ہوا ہوگا کہ میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں، وہ تمہاری مرضی. ہر قسم کی عورتیں ہیں، ہر طرح کی ہیں. میں تو نہیں سمجھتی کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں تم بھی شامل ہوگی. اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جب پرائے گھر میں جائیں تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ اگلوں کی عزت کرنا جانتی ہوں اور اپنی عزت کروائیں. دیکھیں دوسروں کی جو عزت کرتا ہے نا وہ اپنی عزت کرواتا ہے. میں اکثر اپنے گھر میں کہتی ہوں کہ ہمارے گھر مہمان آئے، ٹیبل سجایا، ان کے آگے رکھا تو ہم نے ان کی عزت نہیں کی، اپنی کروائی ہے. وہ باہر جا کے کہیں گے بھائی گئے تھے، بڑی عزت کی ہے، انہوں نے بڑے پیار سے ملے ہیں، ہمیں اتنی اچھی کمپنی دی ہے، ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے.
تو انہوں نے اپنی عزت ہم نے ان کی ہے نا، لیکن اپنی بنائی ہے. باہر جا کے انہوں نے ہماری عزت کی ہے، اور اگر وہ ہمارے گھر آئیں، ہم بلائیں نہ، پانی بھی نہ پوچھے، یہ بھی نہ کریں، تو باہر جا کے بے عزتی ہماری ہوگی. تو اپنی عزت بنانے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھے تمہاری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی تمہاری، لیکن تمہارے بچوں کو دیکھ کے مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ عید والے دن اسٹریٹر لے کے شعیب بھائی بیٹی کے بال اسٹریٹ کر رہے تھے، اور ان کے پھول لگا رہے تھے یہاں پہ، اور بڑے ان کو تیار کروا رہے تھے. کس لیے تیار کر رہے تھے بچوں کو؟ کہ بچے خوش ہو جائیں. بچوں تیار ہو جاؤ نا، پھر چلتے ہیں باہر، ٹھیک ہے. اور اگر ماں گھر میں ہونا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہیں جانے کی. پھر اپنی ماں کے ساتھ بچے عید کرتے ہیں، پھر اپنی خوشی سے شام کے ٹائم یا کسی ٹائم دل کرے یا دوسرے دن بندے گھومنے جاتے ہیں. وہ بیچارہ لے لے کے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، بچے کو مسجد لے کے جا رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ادھر 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 بیٹی کو لے کے. تو اب تو حد ختم ہو گئی ہے. اب تو تمہیں کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے، سمجھ آئیے نا. اب تو کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ ستارہ نے بدنام کر کے رکھ دیا اپنی ماں کو. میں چرپائی کے نیچے تھی، اوپر یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، اور میری اپنا خون تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ویوز بڑھانے کے لیے اتنے غلط اور اتنی گندی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو ویورس ہمیشہ اچھی بات کریں، اللہ اور رسول کو حاضر رکھ کے بات کریں، سچی بات کریں، کیونکہ ہم نے جان تو اللہ کو دینی ہے. ابھی جان نکل جائے گی تو سارے سچ جھوٹ وہاں جا کے ہمارے نکل آئیں گے، پتہ چل جائے گا. تو بس میں اور کیا کہہ سکتی ہوں، ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے. تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ میرے پیارے پیارے ویورز ہیں، میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اور آپ نے انشاءاللہ مجھے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.